Pakistan silent prestige. Prestige means beauty. Silent prestige, the beauty that has not been spoken by anyone else but still at its place its beauty is speaking whenever some visitors passed by. Our country has a rich and continuous history that saw some of the oldest civilizations. Many foreign invaders and rulers who came to the region and all left their imprints in the form of ancient sites, historical structures. Continuous means کہ جو بیوٹی سینچریز آفٹر سینچریز کنٹینیوس ہے، ٹائم نے اس کی ہسٹری یا اس بیوٹی کو لمٹ نہیں کیا. فارن مین آؤٹ سائڈرز ناٹ آف دس ہوم لینڈ. امپرنٹ ہوتا ہے نشان چھوڑ دینا. اینشینٹ ہوتا ہے اور آور کنٹری ہیز رچ اینڈ کنٹینیوس ہسٹری. ایک تو بہت زیادہ ہسٹوریکل پلیسز ہیں، مختلف ڈفرینٹ ایمپررس نے ڈفرینٹ بلڈنگ سائٹس بنائی یا ڈفرینٹ کلچرس کو پروموٹ کیا. تو رچ مین کافی زیادہ رچ ہے ہسٹری، اینڈ کنٹینیوس کہ ایک جاری اور ساری ہے، چینج بھی ہوتی رہی اور سینچری آفٹر سینچریز یہ ہسٹری ٹرانسفر بھی ہوتی رہی. سم آف دا اولڈسٹ سویلائزیشن. اولڈ ہے کہ اس کا شمار دنیا کی اولڈسٹ سویلائزیشن میں ہوتا ہے یا اس کی ہسٹری اولڈسٹ سویلائزیشن تک جاتی ہے. Many foreign invaders and rulers who came to the region all left their imprints in the form of ancient sites and historic structures. بہت سے فورن انویڈرز آئے، جیسے سب کانٹیننٹ میں مغل ایمپررز آئے، منگولز آئے، چائنیز آئے، یورپین بھی آئے، تو بہت سے انویڈرز آئے ہیں. انویڈر آیا، اس نے اپنی بلڈنگز بنائیں، پرانی بلڈنگز ختم کیں، اپنا کلچر لے کر آیا، اپنے آرٹ اینڈ کرافٹ کو لے کر آیا، اینڈ لیفٹ دیئر امپرنٹس. اور پھر جب انہوں نے اپنے اسٹائل میں بلڈنگز بنائیں، کیلیگرافی کی، فن اینڈ آرٹ کو پروموٹ کیا، تو ایک ہسٹری بن گئی. And left their imprints in the form of ancient sites and historic structures. Pakistan is endowed with assets which are our link with past. Endowed mean blessed کہ پاکستان کو بھی blessed endowed with assets which are our link. پاکستان بھی ایسے ہی historical assets کے ساتھ blessed ہے جن کا پاس سے لنک ہے. موہنجو داڑو واز بلڈ ان 26th century. اب فرسٹ بلڈنگ کا جو ڈسکشن کی جا رہی ہے وہ موہنجو داڑو کی ہے، 26th century میں بلڈ کیا گیا. It was one of the largest cities of ancient Indus Valley civilization. موہنجو داڑو سٹی ہے انڈس ویلی سویلائزیشن کی لارجسٹ سٹی ہے. Also known as Harappan civilization. Mehergarh is one of the earliest known sites that shows evidence of farming herding in South Asia. Evidence ہوتا ہے proof. ہرڈ ہوتا ہے بکریاں وغیرہ، بھیڑ وغیرہ چرانے کو. فارمنگ ہوتا ہے کھیتی باڑی کرنا. مہرگڑھ بھی ایک ایسی ہی جگہ ہے، بہت ابتدائی زمانے کی جگہ ہے جس کے پروف ملتے ہیں کہ یہاں ساؤتھ ایشیا میں فارمنگ بھی ہوتی تھی اور ہرڈنگ بھی. The earliest settlement at Mehergarh, located in the northeast corner of 495-acre site, was a small farming village dated between 7000 BCE and 5500 BCE. Historically, forts are assumed to have been military positions put up to guard against attacks. کہ ان کا فورس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ واٹس دا پرپز آف فورٹ؟ دے مسٹ بی گارڈ اگینسٹ دا فورن اٹیکس. بیفور دا ایڈونٹ آف ماڈرن ویپنس میں اب یہ سارے نیوکلیئر ویپنس، ایٹم بامس اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کی ایجاد سے پہلے almost all important cities were defended by permanent fortification. جتنے بھی فورٹس تھے ان کو
ایک پرماننٹ فورٹیفیکیشن، ایک ایریا اس کو چاروں سائڈوں سے دیوار سے انکلوز کر کے بڑی سی باؤنڈری بنا دی جاتی اور ایک گیٹ کے ذریعے انٹرنس ہوتی. Either by a high wall encircling the city and sometimes a wall and a citadel. Citadel ہوتا ہے قلعہ. Within or outside the city or combination of both. کہ اس فورٹ کے ساتھ ایک سٹاڈل بھی تعمیر کر دیا جاتا. سٹاڈل ایک قلعے کو کہتے ہیں کہ چاروں طرف فوج کی چھاؤنی بنا دی جاتی تھی اور فوج سے سرکل کر دیا جاتا تھا ماڈرن ویپنز کی ایڈوانس سے پہلے، اور اس کو پھر آئدر بائی ہائی والس انسرکلنگ دا سٹی کے شہر کے گرد چاروں طرف ایک دیوار تعمیر کر دی جاتی تھی. اینڈ سم ٹائمز اے وال اینڈ سٹاڈل ود ان اور آؤٹ سائڈ دا سٹی، اور اس کے ساتھ ایک قلعہ بھی تعمیر کر دیا جاتا تھا. On the other hand, some forts were the abode of rulers and noblemen. کہ جو شہر نوبل مین اس وقت ان کو کنسیڈر کیا جاتا تھا جو وزیر ہوتے تھے یا منسٹر ہوتے تھے یا پھر حکمران. فورٹس میں وہ رہائش پذیر ہوتے تھے. پاکستان is a treasure house of ancient heritage spanning over the scores of centuries. کہ پاکستان ٹریجر ہاؤس ہے. ٹریجر ہاؤس کس لحاظ سے؟ اینشینٹ ہیریٹیج کا. اس کے پاس بہت اینشینٹ ٹائم سے اب تک بلڈنگز کا ایک رچ ٹریجر ہے. اسپیننگ ہوتا ہے ڈیوریشن. اسپیننگ اوور دا اسکورز آف سینچریز کہ سینچریز کے نمبر، اسکور آف سینچریز کہ جتنی سینچریز ہیں ان کے اسکورز کے لحاظ سے یہ پاکستان کے پاس وہ ٹریجر ہے. Let us take a walk down history's lane and discover some of these forts that still echo with the magic and mystery of their glorious days. کہ اب ہم اس ہسٹری لینس پر یا ہسٹری کی جو طریقہ ہے، سڑک ہے یا وے ہے، اس پر چلتے ہیں اور کچھ فورٹس کو ڈسکور کرتے ہیں جو آج تک اپنے میجک، مسٹری اور گلوریس ڈیز کی یاد دلاتے ہیں. فرسٹ فورٹ ہے ڈراور فورٹ. The Dravar Fort is located in the Cholistan Desert, 48 kilometer from Dera Nawab Sahib near Bahawalpur. کہ جو ڈراور فورٹ ہے وہ چولستان ڈیزرٹ میں پایا جاتا ہے اور ڈیرا نواب صاحب بہاولپور کے نزدیک جو ایریا ہے اس سے 48 کلومیٹر دور ہے. The 14 circular bastions of the fort are visible from many miles across the Cholistan. Walls have a circumference of 1500 meters and stand up. یہ circumference جو گولائی ہے ان کی 1500 meters ہے اور جو بڑے ہیں ہائٹ ان کی 30 meters ہے. The front has a vast ground with 2 ancient tanks which were used for defense. فرنٹ جو تھا ان کا اس پر پورا جو حصہ تھا وہ ایک بہت بڑا گراؤنڈ تھا، واسٹ مین براڈ گراؤنڈ تھا جس میں 2 اینشینٹ ٹینکس تھے جو کہ ڈیفینس کے لیے یوز کیے جاتے تھے. On the west side of this ground were underground rooms of Amir of Bahawalpur. اس کی ویسٹ سائڈ پر انڈر گراؤنڈ رومز تھے اور جہاں پر امیر آف بہاولپور رہتا تھا. A separate portion inside was reserved for the royal ladies. ایک الگ سے پورشن بنایا گیا تھا اسی انڈر گراؤنڈ رومز میں جو کہ رائل لیڈیز کے لیے ریزرو تھا. The doors, floors and roofs of this royal section were made of wood with exquisite artwork. Exquisite ہوتا ہے بہت extraordinary artistic work. The 9th century historic marvel, outclass artistic specimen, نمونہ model piece. The 9th century historic marvel was built by Rajput ruler by Bhatti clan. Clan کہتے ہیں قبیلے کو. By the name of Rai Jaja Bhatti. The fort's red brick walls glowed during the scorching heat, making it visible for miles. ریڈ کلر کا فورٹ تھا، اس کی والز گلو کرتی تھیں جب سورج کی روشنی ان پر پڑتی تھی اور دور سے پھر یہ نظر آتا تھا. It is inscribed on the World Heritage on the tentative list in UNESCO 2016. Around 40 million was utilized for the renovation project.
The Lahore Fort is the largest complex of fortification, marble masjid and palaces built during the Mughal period. لاہور فورٹ کو شاہی قلعہ کہتے ہیں. لارج کمپلیکس کمپلیکس کہتے ہیں ایک ایریا، جیسے ایک گھر کا ایریا ہوتا ہے یا ایک محل کا ایریا ہوتا ہے، اس ایریا کو کمپلیکس کہتے ہیں. اور فورٹیفیکیشن، اس ایریے میں فورٹیفیکیشنس کا ایریا تھا، مسجد تھیں، پیلیسز تھیں، جیسے آج کل کالونیز بن گئی ہیں. تو لارج کمپلیکس آف فورٹیفیکیشن، ماربل مسجد، پیلیسز بلڈ ڈیورنگ مغل پیریڈ. لاہور فورٹ کا جو لارج کمپلیکس ایریا تھا یا جو ایریا تھا، اس ایریے میں فورٹیفیکیشنز تھیں، چھاونیاں کہتے ہیں، فوجی چھاونیاں، ماربل مسجد تھیں اور پیلیسز تھے. یہ بلڈنگ کے بارے میں نہیں پتہ کہ اس کو کب تعمیر کیا گیا، بٹ آرکیالوجسٹ نے جب ریسرچ کی تو یہ پتہ چلا اس کو 1025 AD میں بنایا گیا. اب اس کی لیجنڈس، اس کی سٹوریز بتاتی ہیں. لیجنڈ مین سٹوری، یہ اس کی فیم جو بھی ہے. لیجنڈ ہیز اٹ دیٹ لاہور فورٹ ہیز بین ری بلڈ 7 times، کہ اس کی جو ہسٹری بتاتی ہے اس کو 7 times بلڈ کیا گیا ہے. The last being as we see it in the present shape by Mughal Emperor Akbar in 1566 AD. Every new invader destroyed it، کہ ہر نیا حملہ آور آتا اور اس کو ڈسٹرائڈ کر دیتا، only to discover its immense strategic value، کہ اس خطے کی، لاہور کی بہت زیادہ اسٹریٹجک ویلیو تھی کہ اس کو قبضہ کر کے ارد گرد پورے ہندوستان پر قبضہ بھی کیا جا سکتا تھا. تو ہر آنے والا اس کو ڈسٹروائے کر دیتا تھا کہ اس جگہ کو قبضے میں رکھ سکے. It has been added into UNESCO World Heritage Site in 1981. 1981 میں اس کو یونیسکو ہیریٹیج سائٹ، اس کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں ایڈ کر دیا گیا. Lahore Fort is built inside the citadel of city of Lahore. It was constructed with mud and bricks during the reign of Mahmud of Ghazna. اس کو سب سے پہلے کچی مٹی کی جو اینٹیں ہوتی ہیں ان سے تعمیر کیا گیا. In 1241 the fort was destroy کر دیا گیا by the منگول سے ڈسٹروائے کر دیا گیا during their invasion of Lahore. Invasion حملہ. Akbar the Great held his court in Lahore for 14 years from 1584 to 1598. اکبر دا گریٹ نے 14 سال تک لاہور فورٹ میں اپنی کورٹ منعقد کرتا رہا. and reconstructed the Lahore fort as well as the city walls which had 12 gates. اس شہر کو بھی دوبارہ تعمیر کیا، لاہور فورٹ کو بھی دوبارہ تعمیر کیا جس کے 12 دروازے تھے. The fort wall complex that covers some 36 acres is a splendid example of Mughal architecture. قلعے کی جو دیواریں تھیں 36 ایکڑس کی تھیں، سپلینڈڈ شاندار اگزامپل ہے. اس پہ جو کیلیگرافی کی گئی تھی یا اس پہ جو آرٹ یا کارونگس تھیں، وہ انسکرپشنز تھیں، وہ اتنی شاندار تھیں جو کہ مغل آرکیٹیکچر کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. روہتاس فورٹ ریپرزینٹس اے بریتھ ٹیکنگ، ایک ایسی چیز جس کو دیکھیں تو ہمارا سانس تک بند ہو جائے. بریتھ ٹیکنگ مین دل موہ لینے والا، جس کو دیکھ کے سانس بند ہو جائے. روہتاس فورٹ ریپرزینٹ اے بریتھ ٹیکنگ بلینڈ ہوتا ہے مکسچر آف آرکیٹیکچرل اینڈ آرٹسٹک ٹریڈیشن فرام ٹرکی اینڈ دا سب کانٹیننٹ آف مغل پیریڈ. ایک تو یہ ٹرکی کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے اور مغل کانٹیننٹ، سب کانٹیننٹ آف مغل میں جو مغل کا ایرا تھا اس کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے. آرٹسٹک ٹریڈیشنز کو، آرکیٹیکچرل ٹریڈیشنز دونوں کو. The 70-hectare garrison fort is located near the city of Jhelum in Punjab, Pakistan. 70 ایکڑ گیریزن ہوتا ہے، جو آرمی ایریا ہوتا ہے، چھاونی ہوتی ہے، فوجی چھاونی کو گیریزن کہتے ہیں. The 70-hectare garrison fort یعنی فوجی چھاونی کا 70 ایکڑ کا جو ایریا تھا وہ سٹی آف جہلم کے قریب واقع تھا، پاکستان.
It was built by great Afghan king شیر شاہ سوری. اس کو مغل دور میں ایک بادشاہ تھا شیر شاہ سوری، اس نے تعمیر کیا تھا اور روہتاس نام رکھا تھا. Rohtas fort was built in the 16th century. The fort is about 4 kilometer in circumference. کہ اس کو 16th century میں تعمیر کیا گیا اور اس کا circumference 4 kilometer تھا. The fort is a complex of defensive constructions including walls, Kabuli gates, Shahi Masjid, 68 bastions, Haveli مان سنگھ. کہ فورٹ بھی کمپلیکس تھا، ایریا تھا، اس میں ڈیفنس کنسٹرکشنز تھیں، قابلی گیٹ سے، شاہی مسجد تھیں، 68 bastions تھے، حویلی آف مان سنگھ تھی. A village has also developed within the walled compound of fort. اور اس ایریے کے اندر ایک گاؤں بھی تعمیر کر دیا گیا تھا. Despite their once majestic grandeur, اتنی بڑی highly beautiful شاندار قسم کی جو بیوٹی ہے اس کو the mighty forts that once withstood fierce assaults have finally fallen to modern ways. کہ اتنی شاندار خوبصورتی کو لیتے ہوئے بھی یا ہوتے ہوئے بھی یہ مائٹی فورس جنہوں نے بڑے بڑے حملوں کے ساتھ خود کو کھڑا رکھا ہے، withstood مین کھڑا رکھا ہے، گرے نہیں. لیکن جب ماڈرن ویز آئے، نئی دنیا، نئے طریقے آئے رہنے سہنے کے، تو ان کو گرا دیا گیا. The years of neglect both on authorities and tourists' parts. کہ کہاں سے neglect ہوئی؟ اتھارٹیز، حکمران طبقے کی جانب سے بھی اور سیاحوں کی جانب سے بھی. has led to the forts nearing their sad demise. Demise mean fall. The Rohtas fort has 12 gates. All of them are built in ashlar stone. Ashlar stone سے ان کو بلڈ کیا گیا. اس کے 12 دروازے ہیں. The Himalayan Wildlife Foundation conceived خیال کیا the Rohtas Fort Conservation Program in 2000. Himalayan Wildlife Foundation نے یہ خیال کیا کہ اس کو بھی بچانا چاہیے. To protect the fort and develop its heritage site. کہ اس کو بھی ایک ایز اے ہیریٹیج یا کلچر ریپرزنٹیشن کی سائٹ کے طور پر محفوظ کیا جانا چاہیے.